وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یہ آیت کریمہ ان واقعات کی سلسلے کی کڑی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے جو اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر بھیجے گئے، جس کی تفصیل پیچھے آ گئی ہے۔ جب یہ لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کوئی مشکل نظر آتی تو یہ بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ تو یہاں اس آیت میں اسی کوہ طور کو بلند کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کا لفظ استعمال ہوا ہے، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ۔ نتقا، نطق اس کا مادہ ہے اور اس کے معنی زور زور سے ہلانے کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی اکھاڑنے کے بھی آتے ہیں، اور اس کے معنی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کھینچنا۔ تو اس واسطے اس خاص کیفیت کو متعین کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے کہ کس طرح وہ ان کے سر پر مسلط کیا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ پہاڑ پورا کا پورا اٹھا کر زمین سے اکھاڑ کر ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہو، اور اس کی تصویر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمائی کہ انہ ذلۃ، کہ وہ صاحبان کی شکل میں آ گیا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو زور زور سے ہلایا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ ہم پر آ کر گر پڑے گا۔ بہرحال جو صورت بھی ہوئی ہو، وہ ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال فرمائی گئی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں آنی چاہیے کہ کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے زبردستی کرنا تو شریعت میں جائز نہیں۔ خود قرآن کریم میں فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ تو کسی کو اگر مومن بنانا ہو اور اس کے لیے اس کے سر پر
پہاڑ کھڑا کر دیا جائے کہ مانو ورنہ یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، تو یہ جبر کرنا کسی کو اسلام میں لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اسلام لے آیا، اس نے تمام احکام شریعت کو اپنے ذمہ لازم قرار دے لیا ایمان لا کر، اور پھر وہ کسی حکم شرعی کو ماننے سے انکار کرتا ہے یا اس کے حکم شرعی کو عمل نہیں کرتا، تو اس صورت میں اس کو مختلف سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اس میں تعزیر بھی داخل ہے، اس میں سزائے موت بھی داخل ہے، اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا بھی داخل ہے کہ جو ایک طرح سے زبردستی کرانے کا ہوتا ہے، زبردستی کسی کام کو کرانے کا ہوتا ہے۔ اگر فرض کرو کوئی نماز کو نہیں جا رہا ہے، مسلمانوں کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ایک حاکم اس کو زبردستی کہہ سکتا ہے کہ جاؤ ورنہ قید کر دیں گے تمہیں۔ تو کسی حکم شریعت پر ایمان لانے کے بعد کسی حکم شریعت پر حاکم کی طرف سے مجبور کرنا، یہ اکراہ فی الدین میں داخل نہیں۔ چنانچہ یہی معاملہ اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ہم نے ان کے اوپر ایسا رکھ دیا جیسے کہ صاحبان ہو، اور وہ گمان کرنے لگے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، اور خذوا ما آتیناکم بقوہ۔ یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے کہ بسا اوقات جو چیز کے بالکل بدیہی ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہی بیچ میں سے لفظوں کے ذریعے اس کا تذکرہ حذف فرما کر اگلا جملہ کہہ دیتے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا بظاہر کہ جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھایا ایسا جیسے کہ وہ صاحبان ہے، اور ان کو گمان ہونے لگا کہ وہ ان پر گر پڑے گا، تو ہم نے ان سے یہ کہا۔ لیکن ہم نے ان سے کہا کہ لفظ قرآن نے یہاں پر اس لیے چھوڑ دیا کہ در حقیقت اس میں بلاغت زیادہ ہے۔ اگر یہ کہتے کہ انہ واقع بہم وقلنا لهم خذوا ما آتیناکم، اس میں بلاغت نہیں تھی۔ جیسے کانہ ذلت ظنوا انہ واقع بہم خذوا زینتکم، گویا وہ یہ پہاڑ کا ان کے اوپر بلند کر دینا، یہ بذات خود وہ ایک حکم تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ۔ تو ضروری نہیں تھا کہ وہاں پر کچھ کہا جائے۔ تلوار لٹکا دی کسی کے سر پر، وہ جانتا ہے کہ کیوں لٹکائی گئی، تو کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ کر ورنہ تیرا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہاں پر بھی پہاڑ لا کر رکھا گیا ان کے سر پر، تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ پہاڑ خود بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ۔ وہ پہاڑ خود بول کر کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو، واذکروا ما فیہ، اور اس میں جو کچھ ہے اس سب کو یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ کہہ دیا کہ یہ چونکہ مشکل کام ہے لہذا اس میں چھوٹ ہو گئی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔